بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اس کے لیے بہترین نام کا انتخاب کا کیوں حکم ہے؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس کے بال منڈوا کر اس کے بقدر چاندی یا اتنے روپے صدقہ کرنے کا کیوں حکم ہے؟ اگلا سوال۔ بچے کا بہترین نام کا انتخاب کیوں حکم ہے؟ اس سے اگلا سوال۔ تہنیک جسے گڑتی کہتے ہیں، گھٹی کہتے ہیں، کیوں کسی نیک آدمی سے دلوائی جائے؟ اگلا سوال کہ اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اگلا سوال پھر اس کی بہترین تعلیم و تربیت کی جائے۔ اور اگلا سوال جب بالغ ہو جائے تو باپ کہے بیٹا میں نے یہ ساری کی ساری ترتیب ایمان اعمال کے مطابق کملی والے کے طریقے کے مطابق اپنائی، بیٹا اب میں تیرے شر سے بری ہوں، اور اگر تو اب کوئی ایسا کام کرے جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوں تو بیٹا میں پھر اب ذمہ نہیں ہے۔ لیکن ابتدا کہاں سے شروع ہوگی تو پھر بات بنے گی۔ سب سے پہلے کانوں میں اذان کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے کبھی نہیں سوچا؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ اذان تو اب تک نماز کی سنی تھی، تسبیح خانے میں پہلی دفعہ اذان کے کمالات، اذان کے فوائد، اذان کے فضائل، اذان کی تاثیر اور اذان کا تجربہ سنا کہ اذان بطور وظیفہ بھی ہوتی ہے کوئی، لیکن پہلی دفعہ سنا اذان بطور وظیفہ۔ اور اذان بطور وظیفہ احادیث میں ہے، صحیح احادیث میں ہے۔ ہم نے اذان کا جو کتابچہ چھوٹا سا ہے اس میں اس کے حوالے دیے، یہ کوئی ہمارا گھڑا ہوا اپنی طرف سے نہیں ہے۔ بچے کے کانوں میں اذان کیوں دیتے ہیں؟ آج آپ کے سامنے میں وہ فلسفہ بیان کر رہا ہوں کہ اذان سے لے کر بچے کی ساری ترتیب میں نے عرض کیا، نام وغیرہ وغیرہ، آخری عقیقہ، کیوں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہر بچے کی پیدائش کے ساتھ شیطان بھی اپنا بچہ پیدا کر دیتا ہے، اور شیطانی قوتیں بھی اس کو گمراہ کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتی ہیں، حتیٰ کہ انسان کے ہر شعبے میں اس کے پیچھے جنات لگے ہوئے ہیں جن کو ہم شیاطین کہتے ہیں۔ ہر شعبے میں اس کے پیچھے جنات، دعا والے شعبے میں جنات ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے ایک شیطان ہے، ایک فتنہ پیدا کرتا ہے، وہ کہتا ہے جلدی کر، اسے دعا نہیں مانگنے دیتا۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک اور شیطان ہے جو اس کو کہتے ہیں جلدی جلدی کر، نماز مختصر کر، تیرا فلاں کام ہوگا فلاں کام ہوگا۔ ایک اور شیطان ہے جو اس کو نماز کے دوران وساوس اور فتنے پیدا کرتا ہے۔ اور ایک اور شیطان ہے جو اس کو دعا مختصر کرواتا ہے، اور ایک اور شیطان ہے جو وضو پہ مسلط ہوتا ہے۔ اذان بچے کے کان میں دائیں میں اور بائیں کان میں اقامت کیوں؟ ایک تو یہ فلسفہ ہے کہ دیکھ پیدا ہوتے ہی تیری اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، جماعت ابھی کھڑی ہونے والی ہے۔ اذان کے بعد وقفہ ہوتا ہے نا، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اور اقامت کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ چند لمحے، وہ منٹ اور سیکنڈ ہوتے ہیں